بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ نور پارٹ نمبر 2۔ علیم جانتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دیں قرابتیوں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ نمبر 2، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر ایمان والیوں کو، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کو پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ نمبر 3، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نمبر 4، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ نمبر 5، الخبیثات للخبیثین والخبیثون، گندیاں ہیں یعنی گندی عورتیں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا، ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہ رہنے دیتا۔ یہ تو خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دستگیری فرما کر بہتریوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور بعض کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی خدائے واحد کے اختیار میں ہے، اور وہی اپنے علم محیط اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون سا بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہیے۔ وہ سب کی توبہ وغیرہ کو سنتا اور ان کی قلبی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طوفان اٹھانے والوں میں سے بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح تھے، جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں۔ قصہ عفق سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ مصطح کی امداد نہ کروں گا۔ شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی ایسی صورت پیش آئی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے، انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسمیں کھائیں کہ ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے۔ بڑی جوان مردی تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی اعانت سے دستکش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھا لی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ عفو و درگزر کی تعلیم۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں کی خطا سے اغماز اور درگزر کرو۔ ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ کیا تم حق تعالیٰ سے عفو و درگزر کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملے میں یہی خو اختیار کرنی چاہیے۔ گویا اس میں تخلق باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی۔ احادیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو فوراً بول اٹھے بلا یا ربنا انا نحب، بے شک اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر مصطح کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرما دی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دگنی کر دی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والے اسلام سے خارج ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قذف محصنات مطلقاً مہلکات میں سے ہے۔ پھر ان میں سے بھی ازواج مطہرات بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذف تو کس درجہ کا گناہ ہوگا۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو متہم کرے وہ کافر
مکذب قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور طبرانی کے ایک حدیث میں ہے کہ قذف المحصنۃ یہدم عمل 100 سنۃ، محسنہ پر تہمت لگانا 100 برس کے عمل کو ڈھا دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ نمبر 4، حشر میں ہاتھ پاؤں اور زبان کی گواہی، یعنی مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور ان میں سے ہر عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ لطیفہ، قاذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی اور 4 گواہوں کا اس سے مطالبہ تھا جو پورا نہ کر سکا۔ اس کے بالمقابل یہاں یہی 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں: ایک زبان جو قذف کا اصلی آلہ ہے، اور 4 ہاتھ پاؤں جو اس کے شرارت کے گواہ ہوں گے۔ نمبر 5، جو رتی رتی عمل کھول کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور جس کا حساب بالکل صاف ہے، اس کے ہاں کسی طرح کا ظلم و تعدی نہیں۔ یہ مضمون قیامت کے دن سب کو مکشوف و مشہود ہو جائے گا۔ للخبیثات، واسطے گندیوں کے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ نمبر 1، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ بے تعلق یعنی بے لگاؤ ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو مت جایا کرو کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے سوا جب تک بول چال نہ کر لو، یعنی اجازت نہ لے لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ نمبر 4، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو۔ نمبر 5، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے۔ نمبر 6، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نمبر 7، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری۔ نمبر 8، واللہ یعلم ما، اور اللہ کو معلوم ہے جو۔ تفسیر۔ نمبر 1، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یعنی بدکار اور گندی عورتیں گندے اور بدکار مردوں کے لائق ہیں، اسی طرح بدکار اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ ان کا تعلق اپنے جیسی گندی اور بدکار عورتوں سے ہو۔ پاک اور ستھرے آدمیوں کا ناپاک بدکاروں سے کیا مطلب؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی عورت بدکار یعنی زانیہ نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نقلہ فی موضع القرآن۔ تنبیہ، آیت کا یہ مطلب تو ترجمہ کے موافق ہوا، مگر بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ الخبیثات اور الطیبات سے یہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات مراد ہیں، یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق ہیں اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ پاک باز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے اولئک مبرؤون مما یقولون سے ظاہر ہے کہ یوں کہا جائے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلا کرتی ہیں، تو جنہوں نے کسی پاک باز کی نسبت گندی بات کہی سمجھ لو کہ وہ خود گندے ہیں۔ نمبر 2، یعنی ستھرے آدمی تو ان باتوں سے بری ہیں جو یہ گندے لوگ بکتے پھرتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی برا کہنے سے وہ برے نہیں ہو جاتے بلکہ جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں یا لغزشوں کا کفارہ بنتی ہے، اور یہاں مفسد لوگ جس قدر ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے بدلے میں عزت کی روزی ملتی ہے۔ نمبر 4، دوسرے گھروں میں داخلے کی اجازت کا حکم اور آداب، یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو، اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے، کیا جانے وہ کس حال میں ہو اور اس وقت کسی کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا، لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے، اور سب سے بہتر آواز سلام کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے، اگر 3 بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے، اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے، مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو دوسری قومیں انہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں۔ ربط، شروع صورت سے احکام زنا و قذف وغیرہ بیان ہوئے تھے، چونکہ بسا اوقات بلا اجازت کسی کے گھر میں چلا جانا ان امور کی طرف مفضی ہو جاتا ہے، اس لیے ان آیات میں مسائل استئذان کو بیان فرما دیا۔ نمبر 5، اگر یہ معلوم ہوا ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی دوسرے کے گھر میں بدون مالک و مختار کی اجازت مت جاؤ، کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں، نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آئے، ہاں صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 6،
اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، یعنی ایسا کہے سے برا نہ مانو۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی، یا حرج ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا، تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ ڈالو۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے۔ نمبر 7، وہ تمہارے تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ سے باخبر ہے۔ جیسا کچھ کرو گے اور جس نیت سے کرو گے، حق تعالیٰ اس کے مناسب جزا دے گا، اور اس نے اپنے علم محیط سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیے ہیں۔ نمبر 8، اجازت سے مستثنی مکانات، یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، مثلا مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرائے وغیرہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چندے اس کے برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے استئذان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے مسائل کی تفصیل فقہ میں دیکھی جائے۔ تبدون وما تکتمون، تم ظاہر کرتے ہو اور تم جو چھپاتے ہو۔ نمبر 1، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں۔ نمبر 2، اور تھامتے رہیں یعنی تھامے رکھیں اپنے سطر کو۔ نمبر 3، ذالک ازکیٰ لہم، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں یعنی تھامے رکھیں اپنے سطر کو۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار، الا ما ظہر منہا، مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے۔ نمبر 5، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر۔ نمبر 6، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ کھولیں اپنا سنگار۔ تفسیر۔ نمبر 1، اس نے تمہارے تمام کھلے چھپے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ فساد کے مداخل کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اسی غرض کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔ نمبر 2، نظریں نیچی رکھنے کا حکم۔ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادے سے اس کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آدمی نیچی نگاہ رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ دفعتاً جو بے ساختہ نظر پڑی تھی از راہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی، اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ شاید یہاں بھی من ابصارہم میں من کو تبعیضیہ لے کر اسی طرف اشارہ ہوا ہے۔ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن مجھے اس طرح 2 شعر ذہن میں آ گئے اس آیت کے موافق ہی، جہاں پہ نظر کو بچانے کا حکم ہے۔ شاعر کہتا ہے، بغیر ان کے دیکھے گزر کر تو دیکھیں، بغیر ان کے دیکھے گزر کر تو دیکھیں، ہمیں مڑ کے دیکھیں گے وہ احتراماً، یعنی اگر ان کو دیکھے بغیر ہم چلے گئے تو وہ اس تقوی کی وجہ سے احتراماً کہ یہ نیک لوگ ہیں وہ ہمیں مڑ کے دیکھیں گے۔ اور پھر اگلا شعر جو اصل مقصود ہے جو سنانا، ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں، یعنی اللہ جیسی محبوب شخصیت کے ہوتے ہوئے اوروں پہ نظر ڈالنا۔ ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں، وہ واپس نہ لے لیں نظر انتقاماً، تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نظر ہی نہ چھین لے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے یہ۔ جی تفسیر کی طرف پھر آتے ہیں۔ نمبر 3، سطر کی حفاظت، یعنی حرام کاری سے بچیں اور سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں، الا عند من اباحہ الشارع من الازواج وما ملکت ایمانہم۔ نمبر 4، یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیتوں کا حال اس کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس کا خیال کر کے بد نگاہی اور ہر قسم کی بدگاری سے بچو، ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ مومن رکوع نمبر 2۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ما یصنعون سے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیاں لی ہیں، یعنی جو بے اعتدالیاں پہلے سے کرتے آ رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ احکام جاری کیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔ نمبر 5، عورتوں کے پردے کے احکام،
سنگار عرف میں خارجی اور کسبی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلا لباس یا زیور وغیرہ سے حاصل ہو۔ احقر کے نزدیک یہاں زینت کا ترجمہ سنگار کے بجائے زیبائش کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلقی اور کسبی زینت کو شامل ہے، خواہ وہ جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹیپ ٹاپ سے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی خلقی یا کسبی زیبائش کا اظہار بجز محارم کے جن کا ذکر آگے آتا ہے کسی کے سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کے بمجبوری یا بضرورت کھلا رکھنے میں مذائقہ نہیں، بشرطے کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین یعنی ہتھیلیاں الا ما ظہر منہا میں داخل ہیں، کیونکہ بہت سی ضروریات دینی و دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہا نے قدمین کو بھی انہی اعضاء پر قیاس کیا ہے، اور جب یہ اعضاء مستثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلقات مثلا انگوٹھی، چھلا یا مہندی، کاجل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا، لیکن واضح رہے کہ الا ما ظہر منہا سے صرف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی۔ نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آنکھیں لڑایا کریں اور ان اعضاء کا نظارہ کیا کریں۔ شاید اسی لیے اس اجازت سے بیشتر حق تعالیٰ نے غض بصر کا حکم مومنین کو سنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت اس کو مستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے اس کو دیکھنا بھی جائز ہو۔ آخر مرد جن کے لیے پردے کا حکم نہیں، اسی آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا، یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر، عورت کو کس حصہ بدن کا کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے۔ باقی مسئلہ حجاب یعنی شریعت نے اس کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے اور سیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی ہے یہاں مذکور نہیں، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ اور ہم نے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد شرعیہ سے ماخوذ ہے جو ادنیٰ تأمل اور مراجعات نصوص سے دریافت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اوڑھنی کا حکم اور طریقہ۔ بدن کی خلقی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا ابھار ہے۔ اس کے مزید تستر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی۔ جاہلیت میں عورتیں خمار یعنی اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھیں، اس طرح سینہ کی حیت نمایاں رہتی تھی۔ یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ اوڑھنی کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور رہے۔ الا لبعولتہن او آبائہن، مگر اپنے خامندوں کے آگے یا اپنے باپ کے۔ نمبر 1، او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجے کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں کے۔ نمبر 2، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے ہاتھ کے مال کے۔ نمبر 3، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کاروبار کرنے والوں کے جو کہ مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے۔ نمبر 4، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو۔ نمبر 5، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار۔ نمبر 6، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ نمبر 7، وانکحوا الایام منکم، اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر۔ نمبر 8، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ نمبر 9، ان یکونوا فقراء یغنہم، اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو۔ تفسیر نمبر 1، محرم لوگوں کی تفصیل۔ چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے، اور ان محارم میں پھر فرق مراتب ہے۔ مثلا جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں کر سکتی۔ ابداع زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس قدر تستر کا اہتمام اجنبیوں سے تھا اتنا محارم سے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہے،
نمبر 2 یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں بشرطے کہ نیک چلن ہو، بدراہ عورتوں کے سامنے نہیں، اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں، کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ نمبر 3 یعنی اپنی لونڈیاں، باندیاں، اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے، اور ظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں۔ نمبر 4 یعنی کمیرے خدمتگار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے میں غرق ہوں، شوخی نہ رکھتے ہوں، یا فاتر العقل پاگل جن کے حواس وغیرہ بھی ٹھکانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں گھر والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ نمبر 5 یا جن لڑکوں کو ابھی تک نسوانی سرائر کی کوئی تمیز نہیں، نہ نفسانی جذبات رکھتے ہیں۔ نمبر 6 عورتوں کے چلنے پھرنے کے آداب، یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ بسا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لیے محرک ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 توبہ کا حکم، یعنی پہلے جو کچھ حرکات ہو چکی ان سے توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں انابت اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ نمبر 8 دوسرے نکاح کا حکم، اوپر استئذان، غض بصر اور تستر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنڈوے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو، اور رانڈ عورت جب اس کا کف مل جائے۔ جو قومیں رانڈوں کے نکاح پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں سمجھ لیں کہ ان کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ نمبر 9 یعنی لونڈی غلام کو کہ اگر اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ سورہ نور کا پارٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ باقی کو بھی جلدی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔